اب یہ لوگ کیسے ہیں؟ مولا علی کا نام لے کر ایک بدبخت شجر مداری اس کا نام ہے. آپ کے ذہن میں مداری جب آپ نے سنا تو آیا ہوگا وہ نچانے والا مداری. ہاں اب یہ وہی ہے، یعنی نسبت اس کی جو ہے وہ بڑی پاکیزہ شخصیت کے ساتھ ہے. سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت کی وجہ سے اسے مداری کہتے ہیں. لیکن اب یہ وہ مداری نہیں ہے، یہ مداری ہے. یہ مداری اب یہ مداری کر رہا ہے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے، اور سننے والے بھی بے ہوش ہیں، شاید انہوں نے بھنگ پی ہوئی یا کوئی نشہ کیا ہوا ہے کہ سامنے مولا علی کی توہین ہو رہی ہے. حضرت علی چہرے کے قریب اپنی داڑھی کاٹا کرتے تھے. کوئی صحابی بڑی رکھ لیا کرتا تھا، کوئی چھوٹی رکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ نہیں تھا. اور کوئی بولا نہیں ہے. یہ سب پہ توبہ واجب ہے، اس مداری پہ بھی توبہ واجب ہے، اور سننے والوں پر وہاں جو جتنے بھی مولوی بیٹھے ہیں، نقیب ہیں، سامعین ہیں، جنہوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہہ رہے ہیں نیچے سے، ان پر بھی توبہ واجب ہے کہ مولا علی کی توہین کی ہے، سنت کی توہین کی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے یا کسی مولا کائنات علی مرتضیٰ سے کہا کہ علی تمہاری داڑھی چھوٹی ہے، تم فاسق و فاجر ہو، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اللہ اللہ، جب مولا علی نماز پڑھایا کرتے تھے تمام صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھایا کرتے تھے. مولا علی سے کسی صحابہ نے شدت نہیں کی. کہتا ہے کہ دیکھو کسی نے بھی حضرت علی سے نہیں کہا تھا علی تیری داڑھی چھوٹی ہے تو فاسق ہے، تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سارے صحابہ حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اب اپنی اس بدبخت کی کتنی داڑھی ہے؟ اتنی. تو اپنی اتنی داڑھی کو یہ ثابت کر رہا ہے کہ مولا علی کتنی داڑھی ہے. تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ بدبخت جاؤ ایک روایت لے کے آؤ، ضعیف ہی لے آؤ، صحیح نہ صحیح ضعیف ہی لے آؤ، جس کے اندر یہ ہو کہ مولا علی کی داڑھی اتنی تھی. لے کے آؤ، کوئی ایسی دلیل لے کے آؤ. تو یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ حضرت علی کا نام لے کے ان کی توہین کرتے ہیں. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بچو، صرف ہر علی علی کہنے والا علی والا نہیں ہوتا. علی والا وہ ہے جو علی علی بھی کہے، علی کی سنت پر بھی چلے. اس لیے کسی نے کہا نا کہ سارے رنگا وچ رنگ سرکار دینے، کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا. کیا علی نے چھڑے جو راہ میری، کدی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا. جو حضرت علی کا راہ چھوڑ دے وہ حضرت علی کا نہیں ہے، وہ کوئی اور. کر کے آپ دیکھیں کہ یہ بندہ معاذ اللہ حضرت علی پہ تہمت لگا رہا ہے، توہین کر رہا ہے کہ حضرت علی کی داڑھی چھوٹی تھی معاذ اللہ، یعنی میری جتنی داڑھی تھی. اور کسی نے بھی نہیں کہا تو فاسق ہے، تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ بار بار دہرانے پڑے جملے. ہمارا تو دل زخمی ہو چکا ہے اس بندے کی بات سن کے. اب اس بندے پر علماء ہند سے میں کہتا ہوں اس بندے پر توبہ واجب ہے. یہ توبہ کرے یا ثابت کرے کہ حضرت علی کی داڑھی اتنی تھی. اب دیکھیں یہ میرے پاس یہ الاستیاب ہے. ایک تو بات یہ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے نا، اب کئی لوگ جن کو توفیق نہیں ہے سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی، اب تو فرماتا ہے فاتبعونی، محبوب کہو میری اتباع کرو. اتباع کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ سنت کی پیروی کرنا. اتباع کہتے ہیں اداؤں پر چلنا، اداؤں پہ چلنا. اب اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی اداؤں پہ چلو. اب علماء کرام نے جو رسول اللہ کی داڑھی کی مقدار بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ آپ کے جو سینے کا بلائی حصہ ہے وہ داڑھی مبارک اتنی تھی، رسول اللہ کی بھرتی تھی. اب عبداللہ بن عمر وہ ہیں جو رسول اللہ کی اتباع کے اندر فاتبعونی پہ عمل کرنے میں بہت آگے ہیں. آپ رسول اللہ کی ادائیں دیکھ دیکھ کر تلاش کر کر اس پہ عمل کرنے والے ہیں. آپ کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمر حج عمرہ کے موقع پر اپنی داڑھی کو مشت برابر کر لیا کرتے تھے. داڑھی کے اندر لحیہ آیا ہے. لحیہ کہتے ہیں بالوں کو جو ٹھوڑی پہ ہوتے ہیں اور رخساروں پہ ہوتے ہیں. یہ داڑھی کو پکڑ کے، بالوں کو پکڑ کے جو زائد ہوتی وہ کاٹ دیتے عبداللہ بن عمر. پتہ چلا اس سے چھوٹی رسول اللہ کی داڑھی نہیں ہو سکتی. عبداللہ بن عمر رسول اللہ کی اتباع میں بہت آپ زبردست تھے اور بہت عمل کرنے والے تھے. تو اب دیکھیے پتہ یہ چلا کہ مولا علی شیر خدا بھی رسول اللہ کے عاشق ہیں، تو آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اتنی تو نہیں ہو سکتی نا. اگر عبداللہ بن عمر اتنی رکھ رہے ہیں، یک مشت رکھ رہے ہیں، تو مولا علی کی داڑھی اتنی ہوگی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھو یہ میرے ہاتھ میں الاستیاب ہے فی معرفت الاصحاب، اس کے صفحہ نمبر ہے 209 دیکھ لیں، 218 دیکھ لیں، جہاں درار میں دبرہ سدائی نے حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں حضرت معاویہ کی فرمائش پر، اصرار پر حضرت علی کی شان بیان کی، سیرت بیان کی، آپ کا انداز بیان کیا، آپ کی صفت بیان فرمائی. تو اسی کے اندر درار بن دمرہ سدائی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ قابدن علی لحیتہ، کہ مولا علی اپنی داڑھی کو ایسے پکڑے ہوتے، اپنے لحیہ کو، داڑھی کے بالوں کو پکڑے ہوتے. تو میں اس مداری سے کہتا ہوں مداری تو بھی اپنی داڑھی پکڑ کے دکھا، تیری اتنی داڑھی ہے، تو ذرا پکڑ کے تو دکھا. مولا علی تو پکڑ لیتے تھے. پتہ چلا جو پکڑ میں آ جائے وہ تیرے جتنی نہیں ہوتی، وہ سنت رسول کے مطابق ہوتی ہے. اب صفحہ نمبر 218 پر حضرت مولا علی کا حلیہ بیان کیا گیا ہے الاستیاب کے اندر. تو وہاں حلیہ کیا ہے؟ کبیر اللحیہ، کبیر اللحیہ. حضرت علی لمبی داڑھی والے تھے، چھوٹی داڑھی والے نہیں تھے. تو پتہ چلا یہ بدبخت وہ ہیں جو دوستی کے
رنگ میں اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں. تو لہٰذا میں علماء ہند سے گزارش کروں گا اس بندے سے توبہ کروائیں, جنہوں نے سبحان اللہ نیچے سے کہی اس کی پکڑنی کی فوراً ان سے بھی توبہ کروائیں. اور سنی بھائیوں سے مسلمانوں سے کہوں گا اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو صرف علی علی نہ دیکھا کرو, علی کی سنت بھی دیکھا کرو. اور اگر تم نے علی علی بھی کرنا, علی کی سنت بھی اپنانی ہے, تو پھر دامن اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو جاؤ. یہ اعلیٰ حضرت کا دامن ایسا ہے اس پرفتن دور کے اندر جو تمہارے ایمان کو بچا سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اعلیٰ حضرت کا دامن